नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान क्या है? बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सवाल है। बेस है इस्लाम का जो है ये रीढ़ की हड्डी है। ईमान जो है, जिसके पास ईमान नहीं है वो इस्लाम से नहीं। ईमान क्या है ये सवाल कुरान में आया है। आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बेअस्माए कबिलतु जमीअ अहकामिही इकरारुन बिलसान और तस्दीकुन बिलकल्ब। ये ईमान का पूरा तर्जुमा है। आमनतु बिल्लाहि, अल्लाह ने हम पे जो कुछ भी उतारा है अमानत नियामत, उन सब पे सबको हम सच मानते हैं, कबूल करते हैं। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जो कुछ सुनने और देखने में समझने में है, उन बातों का अपनी अच्छी बुरी किस्मत का और क़यामत का होने का, मरने के बाद फिर जिंदा हो जाने का, ये सारे यकीन जो है ना, इसको हम अगर सच कबूल करते हैं, ज़बान से इकरार करते हैं और दिल से कबूल करते हैं, इकरारुन बिलसान तस्दीकुन बिलकल्ब, और दिल से मानते हैं, उसी को ईमान कहते हैं। ईमानदार किसे कहते हैं? दूसरा सवाल है, ईमानदार किसे कहते हैं? जो इन सारी बातों को मानता है और उसको दिल से निभाता है, उसे ईमानदार कहते हैं। ईमानदार लोग होते कैसे हैं? उनके भी दो पैर और दो हाथ है, दो आंखें, एक जबान, सारे कुछ ऐसे ही होते, लेकिन उनका देखने का नज़रिया अलग होता है। उनका देखने का नज़रिया, वो जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरे को देना पसंद करते हैं। जो अपने लिए दुआ करते हैं, रब से मांगते हैं, वही दूसरों को भी देते हैं। ये ईमानदारी का लक्षण है। हलाल और हराम में तमीज़ रखते हैं। उन्हें जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, या जो कुरान में आया है, कुरान वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। अब वो आज से 1400 साल पहले यानी 1450 साल हो रहा, होने को 46 चल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो बातें बताई है वो एक किताब की शक्ल में हमारे सामने है, उसे ही हम कुरान कहते हैं और उसको मानते हैं। कुरान को पढ़ने को हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन दरअसल कुरान समझने के लिए है। कुरान को जब तक आप समझेंगे नहीं, वो चीज़ है, वो बातें हैं जो हमारे दुनिया में सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है। अब अगर मान लीजिए हम इंडिया से हैं और हमें इंग्लिश नहीं आती है,
اور کوئی کتاب ہمیں انگلش میں لکھ کے دے دیجیے کہ اس کو پڑھ کے اس کو فالو کرنا ہے، اور ہم خالی پڑھنا جانیں، اس کو سمجھ نہ پائے، تو کیا ہم اس بات کو فالو کریں گے؟ کہ کر پائیں گے؟ کبھی نہیں کر پائیں گے۔ آج ہماری قوم گمراہ ہے تو کیوں ہے؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گمراہ ہے، کیونکہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک کریں گے کیسے؟ میری باتیں بھیجے میں گھستی نہیں ہے، جتنا جلدی گھسا لو اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ جب تک ایک بات ہے کہ لوگوں کو چیزیں فری چاہیے، لیکن اگر کوئی گیان فری میں دینا تو وہ قطعی ان کو برداشت نہیں ہے، ان کو نہیں چاہیے گیان فری میں۔ اس کے لیے انہوں نے پیسے خرچ کرنا سیکھا ہے، ان کو پتہ ہے، ان کے بلیف سسٹم کو پتہ ہے بنا پیسے خرچ کیے گیان نہیں مل سکتا۔ ایسے میں اگر آپ فری میں گیان دے رہے ہو تو آپ بڑا مورخ ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجبوری ہے دینا، کیونکہ جس نے گیان دیا ہے نا اوپر سے ڈنڈے مارتا ہے کہ تجھے دینا ہے۔ اب بتاؤ کس کو تم گیان دو گے؟ کوئی لینے والا نہیں ہے، جس کو دینے جا رہے ہو وہی تمہیں گالی دے رہا ہے۔ ایسے میں تم کیا کرو گے؟ دو گے؟ نہیں دو گے۔ لیکن پھر بھی تم نے دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، تم نے سمجھایا ہی نہیں غلط صحیح طریقے سے۔ ساری غلطی اگر آپ نے دوسرے پہ ڈال دی، آپ نردوش ہو، آپ نے کوئی غلطی کیا ہی نہیں، اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کو کچھ مل جائے، تو کیسے ملے گا؟ بنا کیے اگر آپ کو کچھ دے دیا جائے تو آپ اس کی ویلیو کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہیرا بھی دے دیا جائے نا کسی کو، جس نے کبھی ہیرا دیکھا نہیں ہو، تو وہ پتھر سمجھ کے پھینک دے گا اس کو۔ تو میری ویڈیو، میری باتیں ان کے کام آنے والی جو 35 40 45 کے ہو چکے ہیں اور دھکے کھا کھا کے تھک گئے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب آگے کیا کریں۔ وہ مان لیے کہ اب تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، بس وہ بیٹھ کے موت کا انتظار کر رہے کب ہمارا عمر پورا ہو اور ہمیں موت آئے اور ہم مر جائیں۔ ایسا نہیں ہے، بہت سارے اگزامپل ہے کہ 40 45 50 55 60 میں بھی 60 کے اوپر جانے کے بعد بھی کامیابی ملتی ہے، اور اتنی بڑی کامیابی ملتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، جاگو جاگو، خود کو جگاؤ، خود کو سمجھاؤ، خود پہ کام کرو۔ جس کام کے لیے دل نہیں مانتا ہے، جو کام آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، اسی میں کامیابی چھپی ہے۔ آپ کو وہی کام کرنا ہے، تب آپ کو کامیابی ملے گی۔ جس دن آپ یہ بات سمجھ جائیں گے نا، اس دن سے آپ کی جو ہے نا گاڑی ٹریک پہ آ جائے گی۔ اور پیسے کا کیا ہے، پیسے ایسے آتے ہیں، کہتے ہیں پیسہ اڑتا ہے پکڑنے والا چاہیے۔ پیسے کو سمجھو، خود کو سمجھو۔ جس نے خود کو سمجھ لیا نا،
وہ ٹاٹا، امبانی، اڈانی اور نہ جانے کون، وارن بفیٹ، جیف بیزوس، کچھ بھی بن سکتے ہو. یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہ ہیں. پڑھائی کو آپ سب کچھ مانتے ہو، اور پڑھائی کے اوپر تو کیا بتائیں ہم، گھما پھرا کہ ہم کہیں اور تھے اور کہیں اور جا رہے، اسی لیے معافی چاہتے ہیں. معاف کرنا اور معافی مانگ لینا، یہ دونوں بہت بڑی بات ہے. اس سے بڑی بات دنیا میں کچھ نہیں ہے. یہ بات آپ اپنے پلے باندھ لو. گاڑی کو اسٹارٹ کرنا ہے، تمہاری گاڑی غلط ٹریک پہ آ گئی ہے تو یہ دو ہی چابی ہے، پہلے معاف کرو، پہلے معافی مانگو. پھر ان سب کو معاف کر دو جنہوں نے تمہاری لنکے میں آگ لگائی ہو. پھر نئے سرے سے نئی بگننگ اسٹارٹ کرو. بھول جاؤ کہ جس نے تم کو بنایا وہی سب کو بنایا ہے، اس لیے غلطی کی معافی ہے. جب وہ معاف کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ اگر اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو، ایک ورڈ پکڑ لو. اگر مسلم ہو تو یا اللہ کا ورد کرو، اور نان مسلم ہو تو اوم کا ورد کرو. ہر سمے، ہر سیکنڈ، سوتے اٹھتے جاگتے بیٹھتے، ہر سمے ایک شبد کو پکڑ لو. آپ کی دنیا بدل سکتی ہے. میری باتیں ایسے سمجھ نہیں آتی تو کر کے دیکھو نا. 40 دن، 21 دن، 11 دن میری باتوں پہ عمل کر کے دیکھو، پھر دیکھو تمہاری کایا پلٹ کیسے ہوتی ہے. تم 7 سمندر کے اندر دفن ہو چکے ہو، نیچے ایک دم دھراتل میں، وہاں سے بھی تم اٹھ سکتے ہو. ایک رائی بھی پہاڑ بن سکتا ہے. کن بِإِذْنِ اللہ. جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جب اسی اللہ کو آپ پکڑ لو گے نا تو پھر آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی. چلتے ہیں. چوتھے سوال ہمارا ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جن کے پاس مسلم ایمان ہو، جو پوری باتوں کو مانتا ہو. ایمان کا جو فارمولا ہے، اس پوری بات کو جو مانتا ہے وہی مسلمان ہے. اس کے پاس مسلم پورا ایمان ہو، اسے مسلمان کہتے ہیں. جو رسول کی بھی باتیں مانتا ہو اور اللہ کی بھی باتیں مانتا ہو وہی مسلمان ہے. اور ماننے کا مطلب ہے کہ اس پہ عمل کرتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ کہو تو عہد پہاڑ کو سونا کر دوں، کہے نہیں، ہم جو کریں گے ہمارے امتی وہی کریں گے، ہمیں دیکھ کے ہمارے ہی نقش قدم پہ چلیں گے. لیکن آج ہم امتی رہے ہی نہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں. ہم امتی اور مومن اگر مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، اگر واقعی ہم مسلمان ہیں تو مسلمان سے مومن بننا ہوتا ہے. بے ایمان، جس کے پاس ایمان نہ ہو، بے ایمان کون ہے؟ جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ بے ایمان ہے. مسلمان بے ایمان نہیں ہو سکتا. جو بے ایمان ہے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. باتیں بہت بڑی ہے، بہت گہری ہے.
ٹھیک ہے، لیکن پورے دلیل کے ساتھ ہے، اس کو کاٹ دینا اتنا آسان نہ ہے۔ میرے پاس ڈگری نہ ہے لیکن نالج ہے، وہ صحیح نالج ہے جو کرنا چاہیے۔ اگر آپ کرتے ہو تو آپ کو بینیفٹ ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم کرتے ہیں۔ آپ کرو، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ الف لام میم، اس کا مطلب 1400 سال تک چھپا رہا، اسی میں سب کچھ ہے۔ جو اسلام ہے نا، اس کا دوسرا ورڈ جو ہے اس کے مطلب کیا؟ اس میں ہے اسلام، اس میں ہے لام لا الہ الا اللہ، میم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں مل کے اسلام بنا۔ اللہ اور رسول کو ملا دیا جائے ایک ساتھ تو اسلام کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا 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 کیا، بہت ساری چیزیں، بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ اچھر کہتے ہیں 2.5 اچھر پریم کا، پڑھے سو پنڈت پوتھی پڑھ پڑھ جگ مرے، پنڈت بھیا نہ کوئی۔ 2.5 اچھر پریم کا، پڑھے سو پنڈت۔ اگر الفاظوں کی باریکیوں کو آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو میری باتیں سمجھ آ جائے گی۔ میں ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں، گھما پھرا کے نہیں کرتا، سیدھی بات ہے۔ لیکن بہت لوگ آتے ہیں، شکل دیکھتے ہیں، ویڈیو کو اسکرول کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ میرا کیا تم نے لے لیا؟ تم لائک کرو نہ کرو تمہاری مرضی، سبسکرائب کرو نہ کرو تمہاری مرضی، شیئر کرو نہ کرو تمہاری مرضی۔ تمہیں اگر فائدہ ہو تو دوسرے کو بتاؤ، نہ فائدہ ہو، جب تم دیکھو گے ہی نہیں تو بتاؤ گے کہاں سے؟ اور جب بتاؤ گے نہیں تو کوئی سیکھے گا کیا؟ کتابیں اگر پڑھ کے، کتابوں سے ہی اگر کچھ کرنا ہوتا ہے نا، بہت ساری کتابیں پڑھی ہے، نہ جانے لوگ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھ لو گے نا تب پورے جسم کے ساتھ آپ اللہ کے روبرو جا کے بیٹھ سکتے ہو، اللہ سے باتیں کر سکتے ہو اور آ سکتے ہو۔ جانا اور بات ہے، جا کے آنا اور بات ہے۔ یہ قرآن کی سمجھ ہونی چاہیے، اور اللہ جب سمجھ دیتا ہے نا تو وہ اسکول اور کالج کو کنارے رکھتا ہے۔ اللہ جب بھیجتا اسٹارٹ کرتا ہے تو سوچو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب انہوں نے بھیجا تو اس کے پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہمارے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہم اپنے آپ کو اناث مان لیتے ہیں۔ ارے جس کا رب ہے، جو مسلمان ہے، وہ اناث کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا ناتھ ہے وہ اناث نہیں ہے، جس کا ناتھ نہیں ہے وہ اناث ہے۔ ہم سب کا ناتھ ایک ہی ہے، وہی ہے ایشور، وہی ہے اللہ، واہے گرو، جس کا بھی نام دے سب وہیں جاتے ہیں۔ سوچ سمجھ کے الگ ہے، ہم ان کو مانتے، ہم ان کو مانتے، ہم ان کو پسند کرتے، کرو نا، تمہیں روکا کس نے ہے؟ کہ وہ کس کو پسند کرتے ہیں وہ بھی تو دیکھ لو۔ سوری، تھوڑا سا جذبات میں آ گئے، معافی چاہتے ہیں۔
टेस्ला ने एक राज जान लिया था 369 का, बहुत पहले, समय से पहले उसे पता चल गई थी। इसलिए अल्लाह ताला ने उसे बुला लिया। अब समय आ गया उस राज से पर्दा उठाने का। ये 369 है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला और मेहरबान। इसको अगर हम अंकों में लिखते हैं, डिजिटल वर्ड में लिखते हैं तो 786, इसको 786 कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ये लकी नंबर है, ये नंबर बहुत ख़ास है। जो इसे ख़ास मानते हैं, इसको अपने पास रखते हैं, उनका ये विश्वास है, क्योंकि अल्लाह ताला विश्वास को ही देखता है। उनको दिन पर दिन, हर दिन तरक्की होती है उनकी, रातों दिन, दिन दूनी रात चौगुनी उनकी तरक्की होती है। जिसने भी इस बात को माना है, जिसने समझा है, जिसने इसको अपनाया है। अब ये इस पे आ रहे हैं 369 पे। 7-8 अगर दोनों को प्लस किया जाए तो 15 होता है, 15 होता है, और उसमें 3 प्लस किया जाए तो 21 होता है, और 21 को प्लस किया जाए 2 + 1 यानी कि 3 होता है। ये आपका 3 हो गया। 6 अल्लाह के नाम को जो है, अल्लाह जो है ना, लिखोगे तो 66 होता है। 66 तो उस 66 का एक 6 है, और 9 जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह और मोहम्मद को, 3 और 6 को जब मिक्स करते हैं तो 9 होता है। तो ये 369 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पूरी कंप्लीट उस चैप्टर को। अब इसके ऊपर ईमान लाए तो ये आप जो है मुसलमान हैं। हर तरह से कहते हैं ना कि खजूर के जो वो गुठली होती है, गुठली के जो छिलका होता है ना, उसके बारे में भी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। ये चूंटी को भी मिसाल दिया है। तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातें सब कुछ कुरान में, उसको पढ़ो और समझो, आपके दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। पैगंबर कौन है? इसमें मैंने 13 सवाल लिखे हैं आज के लिए, ठीक है, और सबको कंप्लीट करूँगा थोड़े ही टाइम, अपने हिसाब से। देखिए, मेरी बातें मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो एंटरटेनमेंट, ठीक है। से मेरी बातों में जो है ना, जोक्स भी होते हैं, इमोशन भी होता है, इंस्पिरेशन भी होता है। आपको जो समझ में आए वो समझो। देखना है तो देखो, नहीं देखना तो छोड़ के जाओ, आपकी मर्जी। आप ना मुझे पैसा दे रहे हो, ना मैं आपसे कुछ पैसा ले रहा हूँ, ये फ्री है। तो अल्लाह की बातों को लोगों तक पहुँचाने का जो काम करते हैं वो पैगंबर। इस्लाम में 3,24,000 पैगंबर आए, और सनातन धर्म में
कितना है याद नहीं आ रहा, खाली वाली छोड़ दिया गया। 24 करोड़ देवी और देवता ये आए और हमें क्या बता गए? क्या हम इनकी बताए हुए बातों को मानते हैं, इस पे अमल करते हैं? अगर हैं तो ठीक है, नहीं करते तो अभी भी वक्त है, अब से भी शुरू कर दिया जाए तो आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ हो सकता है। हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। हम इस धरती पे आए हैं पूरे ब्रह्मांड के लिए। जो जिसने ऐसा सोच लिया है ना, वही राह रास्ते पे। अगर आप अकेले, आप तन्हा, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। अगर आप में जज्बा है, आपको लगता है कि आप सही हो, तो आप चलते चले जाओ। जिसको आना होगा ना, वो खुद ब खुद आपके पीछे आ जाएगा। हम फॉलोअर बनते हैं उनके 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 क्या है? हम नबी को मानते हैं, हमारे इस्लाम को मानने वाले इतने इतने हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन इस्लाम को मानने वाले तो नबी को मानते हैं, नबी के सिवाय और भी लोगों को मानते हैं। सबका इंस्पिरेशन अलग अलग है। कोई किसी को समझता, कोई किसी को समझता। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनके भी मानने वाले बहुत हैं। लेकिन इनके जो मानने वाले हैं, इनसे पूछो कि ये किन को मानते हैं, तो वही हुआ ना। गौतम बुद्ध को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन गौतम बुद्ध किसको मानते हैं? इसलिए मूसा को मानने वाले बहुत हैं। मूसा किसको मानते हैं? उसके मानने वाले को मानने वाला। अगर उसको भी, दोनों को साथ में मिला के मानोगे ना, तब जाके बातें कंप्लीट होगी। एक को पकड़ोगे ना तो दूसरा छूट जाएगा। जब दूसरा छूट जाएगा पर कहाँ कंप्लीट? आप तो अनकम्प्लीट हो। अनकम्प्लीट का कोई रिजल्ट नहीं होता। कंप्लीशन चाहिए। 6-9 ये कंप्लीशन है। 6 अल्लाह है और 9 मोहम्मद है, तो 369। 3 और 6 को मिला हुआ तो 9 और 9 अल्लाह का 99 नाम है। 99 जो है अल्लाह का नाम है, और 99 को मिला होगा तो 18 आएगा। 1 सन का नंबर है और 8 जो है ब्रह्मांड का नंबर है। इन नंबरों को भी आप समझ लिए ना, तो आपकी जीवन की गाड़ी को ना पटरी पे आने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा जमाना चाहे जितना भी जोर लगा दे, आपको टच नहीं कर पाएगा। अल्लाह ने कुरान में कहा, मैं जिसके साथ हूँ पूरी दुनिया को बुला लो, जो जो तुमको लगता है। और कहते हैं ना कि वो हमारी कुरान की जो आयत है ना, वैसी एक आयत, एक सूरत तो लिख के बता दो। जिसको वो दुख देना चाहेगा ना, पूरी दुनिया मिल के भी उसे सुखी नहीं कर सकता। और जिसे सुख देना चाहेगा ना, तो पूरी दुनिया मिल के भी उसे दुख नहीं दे सकता। नमरूद के वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। क्या हुआ आग में डालने के बाद? आग ने क्या किया उनका? कुछ नहीं किया। वो जैसे गए थे उससे भी बेहतर होके आए वापस। मानो मानो मानो, जो बातें कह रहे हैं उसको दिलो दिमाग में बिठा लो। जब हम कुछ कहते हैं तो हम किसी के
باتوں کو دہراتے نہیں، ہماری اپنی بات ہے، اوریجنل ہے یہ، جو اندر سے نکلتی ہے وہی کہتے ہیں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کون ہوتا ہے؟ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ غوث پاک مسجد میں سو رہے تھے، ایک چور آئے چوری کرنے کے نیت سے، مسجد کے سامان اٹھا کے باہر جانے لگا۔ جیسے ہی سامان اٹھا کے باہر جانے کی کوشش کرتا تو اندھا ہو جاتا، اور جب سامان جگہ پہ رکھ دیتا تو اس کی آنکھیں واپس آ جاتی۔ یہ کئی دفعہ اس کے ساتھ ماجرا ہوا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی جو ہے نا باہر سے آیا غوث پاک کے پاس۔ آدمی کے آنے کے آہٹ سن کے وہ جو چور تھا ایک کونے میں چھپ گیا۔ انہوں نے کہا غوث پاک سے آنے والے نے کہ میرے مسجد میں امام نہیں ہے، آپ کسی امام کا بندوبست کر دیجئے، کسی انسان کو کہہ دیجئے کہ وہاں پہ جا کے نماز پڑھائے۔ انہوں نے کہا جا کے دیکھو اس کونے میں ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس سے کہو اس کو لے کے جاؤ، اس کو لے کے جاؤ۔ وہ آدمی اس کو لے کے گیا، وہ امام بن گیا۔ اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، اگر امام ہوتا تو چوری کیوں کرتا؟ لیکن نگاہ ولی میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ اس کے طرف انہوں نے دیکھا اور اس کے دل کو جو ہے نا منور کر دیا، ساری نالج اس کے دل و دماغ میں ڈال دی۔ تو کچھ فیض ہوتا ہے جو نگاہوں سے پہنچتا ہے، بس ایک جھلک دیکھنے سے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ نے اپنی زندگی میں آزمایا ہوگا، دیکھا ہوگا، جن کے پاس جانے سے، جن سے بات کرنے سے آپ کو تسلی اور سکون ملتی ہے۔ کیوں؟ ایک بات ٹیسلا نے کلیئر کیا تھا، ہر انسان کے چاروں طرف ایک انرجی فیلڈ ہوتا ہے۔ ہم سب ایسے فری نہ ہیں، ہم کو ایک انرجی نے گھیر رکھا ہے۔ اس انرجی فیلڈ میں اس کا وائبریشن 9 میٹر تک جاتا ہے۔ اس فیلڈ میں اگر آپ انٹر کر گئے تو اس انرجی سے آپ کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جب تک آپ وہاں رہتے ہو آپ دین اور دنیا سب کچھ بھول جاتے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں آتا آپ کے ساتھ ہوا کیا۔ جیسے آپ اس انرجی سے باہر جاتے ہو آپ کو دن میں تارے نظر آنے لگتے۔ ٹیسلا کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال تک تو بتا دیا تھا نا کہ 1400 سال تک کیا ہوگا۔ 1400 سال کے بعد جو ہے نا آج جو راجوں سے پردہ اٹھ رہا ہے نا، یہ 45 سال کے اندر ہی سارا کچھ ہوا ہے۔ اور آگے سورہ الرحمن میں آیا ہے کہ پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، پرت پرت کر کے اڑا دیا جائے گا۔ دیکھو پہاڑوں کو ہم بم سے اڑاتے ہیں اور اس کا جو پیس پیس کر کے گھروں میں جو ہے ٹائلز بنا کے پتھر بنا کے لگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جو باتیں جیسے کہی گئی ہے ویسے ہی سمجھ لینا ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر غور کرو گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ باتیں ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے چٹان گاڑیوں پہ لاد کے جا رہا، کہیں کا کہیں جا رہا، اس کو مشین سے کاٹ کے باریک باریک کاٹ کے اس کو پیس بنا کے مارکیٹ میں بیچا جا رہا۔ پہاڑوں کو ریجے ریجے کر کے اڑا دیا جائے گا، اڑ نہیں رہا۔
ہم کہتے قیامت آئے گا، چل رہا ہے 45 سال سے یہ سلسلہ چل رہا، ہم لوگ اسی میں ہیں۔ اب جس کا سمے پورا ہو گیا، کہتے ہیں نا کہ قیامت وہاں سے آئے گی، کہاں سے آئے گی؟ فلسطین سے، اسرائیل سے، عراق سے، صدام کے زمانے میں۔ ابھی بھی فلسطین میں وہی ہو رہا، وہیں سے آئی، ہم کہاں مان رہے اس بات کو؟ آج بھی ہم دعا کر رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے کہ اللہ اس پہ رحم کرے۔ جب وقت آ گیا ہے ججمنٹ کا، ججمنٹ ہو رہا ہے، ہم کو سمجھ نہیں ہے، ہم کتاب نہیں پڑھ رہے، ہم کتاب کو سمجھ نہیں رہے۔ کتاب کو پڑھے سمجھے تو ہم اپنے خیر کریں۔ باتیں شروع ہو چکی ہے، باتیں ہو رہی ہے، وہ آگے ہوتی بھی جائے گی۔ ایک آخری سوال ہے میرا کہ مومن کی مدد کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک واقعہ بہت پرانا ہے، میں آپ کو لے چلتا ہوں بغداد میں۔ شہر بغداد میں ایک پہلوان ہوا کرتا تھا اس ٹائم، بہت پہلے کی بات ہے۔ اس پہلوان کا نام کیا تھا؟ جنید بغدادی۔ اپنے زمانے کے سب سے بہترین طاقتور پہلوان اگر کوئی تھا اس وقت تو وہ تھے جنید بغدادی۔ ایک دن آکھڑے میں جو ہے کشتی ہو رہی تھی، اور سارے جو بھی لڑنے والے تھے سب پراست ہو چکے تھے۔ وہاں پہ جو ہے بولی لگ رہی تھی، ہے کوئی ہے جو ہاتھ ملا لے جنید بغدادی سے؟ اس وقت کے سب سے بڑے پہلوان تھے۔ ایک مومن پھٹے حال پریشان آیا اور کہا میں لڑوں گا جنید بغدادی سے۔ لوگ دیکھ کے حیرت ہوئے کہ یہ کیسے لڑے گا۔ لوگوں نے سمجھایا انہیں کہ آپ اپنے جان کو جوخم میں کیوں ڈالتے ہو، آپ مر جاؤ گے، آپ جنید بغدادی سے نہیں لڑ سکتے۔ انہوں نے کہا مجھے لڑنا ہے، وہ اصرار کرنے لگے۔ ساری باتیں کمپلیٹ ہوئی، کشتی شروع ہونے والی تھی۔ ایک جا کے اس شخص نے جنید بغدادی کے کان میں دھیرے سے کہا کہ میں آل رسول ہوں، میں مومن ہوں، اور میرے پاس ضرورت کے سامان نہیں، یہاں تک کہ عورتوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے کا سامان نہیں ہے، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں لڑنے اس لیے آیا ہوں تاکہ کچھ ہمیں امداد ملے اور میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکوں۔ اگر تم نے یہاں میری لاج رکھی تو میں قیامت کے دن اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گا کہ انہیں بخش دے۔ جنید بات بہت گمبھیر ہے، معافی چاہتے ہیں۔ ان باتوں کو، یہ بات سچی ہے، آپ کو ماننا ہے مانیے، نہ ماننا ہے نہ مانیے، آپ کی مرضی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو ڈھیلا کر دیا، ٹھیک ہے،
اور کشتی لڑنے لگے. وہ جو مومن تھا انہوں نے تھوڑی سی طاقت لگائی اور وہ گر پڑے اور انہوں نے اپنی ہار کو مان لی. ان مومن کو جو ہے بہت سارے انعامات ملے، لیکن جنید بغدادی کو پوری سماج جو ہے، جتنے بھی دیکھنے والے تھے، سب نے تھو 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 کیا کہ یہ کیسے ہو گیا، اتنا بڑا پہلوان اور ایک معمولی آدمی سے مات کھا گیا. سوری. اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں قبول کر لیا. اللہ نے انہیں اپنا ولی بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا. آج بھی ان کے جانے کے بعد ان کا جو کشتی کا جو تھا مرتبہ وہ بھی موجود ہے مرتبہ، اور اللہ نے اپنا ولی بنا لیا اور سب کا پیشوا بنا دیا، امام بنا دیا. تو اللہ جب بناتا ہے نا تو ایسے بناتا ہے. میں اپنی باتوں کو یہیں ختم کر رہے ہیں. اس بات کو، میری ویڈیو کو پوری دیکھیے، آپ کو بہت کچھ ملے گا. دیکھیے، ہمارے پاس سمے نہیں ہے، بہت مشکل سے سمے نکالتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں کہ ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا، ضرورت کے لیے آدمی جو ہے نا، کافی پیٹ کا سوال ہے. پیٹ نہ ہوتا تو بھیٹ نہ ہوتا. ٹھیک ہے، چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.